بھائی استاد نے جو ختم نبوت کے بارے میں بتایا کیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں بھائی، میں نے بس اتنا سنا کہ ہمیں ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہوگا۔ آپ کا دھیان کدھر تھا جب استاد بتا رہے تھے؟ تو تم کیا سو رہے تھے؟ لڑیے مت، اگر آپ کو جاننا ہے تو سعد بھائی سے پوچھ لے۔ ارے ہاں چلے۔ سعد بھائی، سعد بھائی، سعد بھائی، عواب بھائی ادھر آئیے، سعد بھائی یہاں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیوں بھائی آپ ہمیں وہیں چھوڑ آئے؟ سوری بھائی، ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ کہیے کیا جاننا ہے آپ کو؟ بھائی یہ ختم نبوت کیا ہے؟ ہاں بھائی، ہمیں یہ جاننا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور ہر مسلمان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، ختم نبوت سے مراد ہے اس بات کو دل سے تسلیم کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں بھائی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ تو ہر مسلمان کو پتا ہے۔ ہاں، پر ہمارے استاد نے کہا ہے کہ ہمیں ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا اس عقیدے کے کوئی دشمن ہوں گے؟ ہاں بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے بارے میں فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ کیا بھائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور قرآن کی تقریباً 100 آیات عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ پھر بھائی یہ جھوٹے لوگ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو چند دنیاوی خواہشات کے لیے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ وہ کون ہے بھائی؟ یہ جھوٹے لوگ مسلمہ، اسود انسی، بہر اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی، صدیق دیندار، شکیل بن حنیف، فیاض بابا اور بھی کچھ لوگ ہیں، اور ان کے ماننے والے کافر ہیں۔ استغفر اللہ۔ استاد نے صحیح کہا تھا، ہمیں ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہاں بھائی بالکل، ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں سب کو بتانا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، تاکہ غفلت میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ان جھوٹوں کی باتوں میں نہ آئے۔ جی بھائی، ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کا کام کریں گے۔ اور میں بھی انشاءاللہ۔ دیکھو بچوں